اور پھر سرنگ میں داخل ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر عبدالحسن کی خفیہ رہائش گاہ تک پہنچ گئے۔ سرنگ چونکہ خفیہ تھی اس لیے وہاں حفاظت کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تھا۔ بہرحال میرے آدمیوں نے وہاں پہنچ کر گیس بم کے ذریعے تمام افراد کو بے ہوش کیا اور پھر وہ عمارت میں گھس گئے اور وہاں سے ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی کو جو بے ہوش ہو چکے تھے اسی راستے سے باہر نکال لائے۔ ان کی اس کارروائی کے بارے میں باہر موجود سیکیورٹی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی، اس لیے یہ سارا کام بغیر کسی رکاوٹ کے ہو گیا اور پھر میرے آدمی نے جواد نذیر کو گولی مار کر ہلاک کر کے اسی خفیہ سرنگ میں پھینکا اور ان دونوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد ان کے لیے بھلا ان دونوں کو ملک سے باہر لانا کیا مشکل ہو سکتا تھا۔ انہوں نے دونوں کو طویل مدت کی بے ہوشی کے انجیکشن لگائے اور انہیں تابوتوں میں بند کر دیا۔ تابوتوں میں بھی ان کے چہروں پر ماسک لگا دیے گئے تھے اور اندر آکسیجن سلنڈر بھی رکھ دیے گئے تھے تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ ایلن نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جب ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی گریٹ لینڈ پہنچ گئے تو تم نے انہیں کہاں رکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں میرے بے شمار خفیہ ٹھکانے ہیں، ان میں سے ایک ٹھکانے پر رکھا تھا میں نے، ایلن نے کہا۔ کیا اس وقت وہ دونوں ہوش میں تھے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، سائرل نے کہا تھا جب تک وہ اس تک پہنچ نہیں جاتے اس وقت تک ہم انہیں لیکوڈ غذائیں دیں اور انہیں مسلسل بے ہوش رکھیں، اور ہم ایسا ہی کر رہے تھے۔ اس دوران انہیں ایک بار بھی ہوش نہ آیا تھا، ایلن نے کہا۔ تو پھر شپ میں لڑکی کو کیسے ہوش آ گئی اور وہ فرار کیسے ہو گئی؟ عمران نے کہا۔ ایسا میرے آدمیوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوا تھا، چونکہ ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی کو ہر صورت زندہ رکھنے کا کہا گیا تھا، اس لیے ہم انہیں ہر 5 گھنٹوں بعد بے ہوشی کا ہلکا ڈوز دیتے تھے تاکہ ان کے جسمانی اور خاص طور پر ذہنی نظام کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن میرے آدمیوں نے شپ میں لاپرواہی برتی اور 8 گھنٹوں تک انہیں بے ہوشی کے انجیکشن نہ لگائے۔ اس دوران ظاہر ہے ان کا ہوش میں آ جانا قدرتی امر تھا۔ اور پھر میرے آدمیوں نے دوسری بڑی غلطی یہ کی کہ انہیں بے ہوش سمجھ کر ان کی حفاظت اور نگرانی نہ کی تھی۔ انہیں کیبنوں میں بغیر ہاتھ پاؤں باندھے ڈال دیا گیا تھا اور کیبنوں کے دروازے بھی بند نہ کیے گئے تھے، اس لیے جیسے ہی لڑکی کو ہوش آیا اس کے لیے سارے راستے کلیئر تھے۔ وہ اٹھی، حالات کا جائزہ لیا اور پھر وہ سمندر میں کود گئی۔ ایلن نے جواب دیا، اگر ان کے لیے جہاز سے نکلنا اتنا ہی آسان تھا تو پھر وہ اکیلی وہاں سے کیوں نکلی تھی؟ اپنے باپ کو ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، انہیں جب سے پاکیشیا سے لایا گیا تھا ایک بار بھی ہوش نہ آنے دیا گیا تھا اور پھر شپ میں انہیں الگ الگ کیبنوں میں رکھا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ وہ جس شپ میں موجود ہے اس شپ میں اس کا باپ بھی موجود ہے، ایلن نے کہا۔ تو عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہی سمجھ رہی ہو کہ صرف اسے ہی اغوا کیا گیا ہے، اس لیے اس نے فرار ہونے میں دیر نہ لگائی اور اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس وقت شپ سمندر کے انتہائی طوفانی راستے سے گزر رہا ہے۔ اس نے بلا سوچے سمجھی چھلانگ لگا دی۔ عمران نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، ایلن نے کہا۔ لڑکی کے فرار ہونے کا جب سائرل کو علم ہوا تو کیا تم نے اسے رابطہ کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، جب میرے آدمی نے ڈاکٹر عبدالحسن کو کوشوالا کے خفیہ مقام پر پہنچائے اور سائرل کے آدمی سے وہاں سے لے گئی تب سائرل نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا اور لڑکی کے بارے میں سخت بات پرس کی تھی اور اسے پھر سے ڈھونڈنے اور اس تک پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ ایلن نے کہا، کیا واقعی یہ سچ ہے کہ دوسری تنظیموں کے ساتھ ساتھ تم بھی نہیں جانتے کہ سائرل کون ہے اور کس ملک کے لیے کام کرتا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، سائرل ایک آواز ہے جسے ہر کوئی سنتا ضرور ہے لیکن فون پر یا پھر ٹرانسمیٹر پر۔ نہ جانے سائرل ہم جیسے افراد کے فون نمبر اور ٹرانسمیٹر فریکوینسی کہاں سے حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا حکم نہ ماننے کا مطلب تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ جسے بھی کال کرتا ہے اسے اس کا کام ہر صورت میں کرنا پڑتا ہے، ایلن نے جواب دیا۔ تو کیا سائرل اس بات پر غصہ نہیں کرتا کہ تم نے اس کے لیے جو کام کیا تھا وہ راز رکھو؟ عمران نے کہا، نہیں، اس نے ایسا کبھی کوئی حکم نہیں دیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں ٹرومین کو کچھ نہ بتاتا اور نہ ہی تمہیں مکمل تفصیل سے آگاہ کرتا، ایلن نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ سیکیورٹی گارڈ جس کا نام تم نے جواد نذیر بتایا ہے اس نے تمہارے آدمیوں کا صرف رقم حاصل کرنے کے لیے ہی ساتھ دیا تھا یا اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ عمران نے کہا، میں نے بتایا ہے کہ نا کہ ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن اس کی بات بات پر بے عزتی کرتی تھی اور اس سے اپنے جوتے تک بھی صاف کرواتی تھی، جس کا اسے بے حد غصہ تھا اور پھر ایک روز نسرین حسن نے اسے لیٹ آنے کی سزا دیتے ہوئے نوکری سے نکال دیا۔ جواد نذیر اس کے سامنے بہت رویا، گڑ گڑایا اور اسے نوکری سے نہ نکالنے کا کہا، لیکن نسرین حسن بے حد غصے میں تھی، اس نے اسے زبردستی وہاں سے نکلوا دیا۔ جواد نذیر اکیلا آدمی تھا، غریب تھا، جس کا گزارا اسی تنخواہ سے ہوتا تھا۔ نوکری سے نکلنے کے بعد اس نے جگہ جگہ نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اسے نوکری نہ ملی۔ پھر کچھ عرصہ بعد اسے اسی کلب میں نوکری ملی جہاں اسے میرے آدمی ملے تھے۔ وہ کلب سے جو تنخواہ لیتا اسے شراب نوشی میں اڑا دیتا تھا، ایلن نے جواب دیا۔ حیرت ہے، اس قدر پڑھا لکھا آدمی جسے ڈچ زبان پر عبور حاصل تھا وہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کیوں کر رہا تھا اور اسے دوبارہ کوئی اچھی نوکری کیوں نہیں ملی؟ عمران نے کہا، اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ایلن نے کہا۔ اوکے، تم نے تعاون کیا، اس کا شکریہ، اگر ضرورت پڑی تو میں تم سے پھر رابطہ کروں گا اور تم بے فکر رہو، اس معاملے میں تمہارا نام نہیں آئے گا۔ عمران نے کہا، ارے ٹرومین نے تو کہا تھا کہ پرنس آف ڈیمپ بڑے دل کا آدمی ہے، اگر میں اسے معلومات فراہم کروں گا تو وہ مجھے ان معلومات کا بھرپور معاوضہ ادا کرے گا اور تم صرف شکریہ پر ٹرہا رہے ہو۔ دوسری طرف سے ایلن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ سمجھا تم نے یہ سب کچھ ٹرومین کے کہنے پر نہیں بلکہ معاوضہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اور نہیں تو کیا، ورنہ اپنے آدمی اور اپنے خفیہ تنظیم کے بارے میں بلا وجہ کوئی ایسی تفصیلات بتاتا ہے، ایلن نے کہا۔ اوکے، اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، میں بھی اس میں $10,000 ٹرانسفر کر دیتا ہوں، عمران نے کہا۔ نام کا پرنس اور صرف $10,000؟ نون سینس، ایلن نے منہ بنا کر کہا تو عمران ہنس پڑا۔ اوکے، $1,00,000 کافی ہیں، عمران نے کہا۔ او تم واقعی پرنس ہو، بڑے دل والے ٹرو، میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ تھینک یو پرنس، ریئلی تھینک یو، میں بھی تمہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاتا ہوں۔ دوسری طرف سے ایلن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے $1,00,000 کا سن کر اس کی باتیں پھیل گئی ہوں۔ عمران اور بلیک زیرو مسکرا رہے تھے۔ ایلن نے عمران کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بتایا اور عمران نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تو معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے، عمران نے ریسیور رکھ کر طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور حیرت تو یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور سرداور کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ جس ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی کی وجہ سے ساری دنیا کو خفیہ رکھا گیا تھا، اب وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس بات کا جواب وہ تو خود دیں گے جب میں ان سے ملنے ان کی رہائش گاہ جاؤں گا، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، کیوں فون کیا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ چیف، میری ابھی ڈاکٹر صدیقی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے جسے مس جولیا کے ساتھ گولیاں ماری گئی تھی، صفدر نے جواب دیا۔ تو اس کی بات سن کر عمران اچھل پڑا۔ او ٹھیک ہے، میں بھی عمران کو وہاں بھیجتا ہوں، عمران نے کہا، اور ریسیور کریڈٹ پر رکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ پتہ چلے گا کہ ساری کہانی کے پیچھے آخر ہے کیا، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور آپریشن روم سے نکلتا چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے اونچی پشت والی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ادھیڑ عمر آدمی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چیف، ٹرانکو کی کال ہے، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، چیف نے کہا۔ ٹرانکو بول رہا ہوں چیف، چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ یس، کیا رپورٹ ہے، چیف نے اسی طرح سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چیف، ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن زندہ بچ گئی ہے اور وہ اس وقت پاکیزہ سیکرٹ سروس کی تحویل میں ہے، دوسری طرف سے ٹرانکو نے کہا۔ تو چیف پوری طرح سے اچھل پڑا۔ او، کیسے معلوم ہوا یہ، چیف نے کہا۔ سائرل نے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو پاکیزہ میں ٹریس کرنے اور اسے ہلاک کرنے کا ٹاسک گریٹ لینڈ کی ایک تنظیم بلیو سرکل کو دیا تھا۔ بلیو سرکل کے چیف ایلس نے یہ کام پاکیزہ میں موجود اپنے ایک دوست کو سونپ دیا جس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے۔ سائرل کے حکم پر میں مسلسل ایلس کی سائنسی آلات کے ذریعے نگرانی کر رہا تھا اور اسے لڑکی کے ملنے سے لے کر ایک ایک رپورٹ سن رہا تھا۔ اس کے علاوہ سائرل کے حکم پر میں سوگان یہ باس ایلن پر بھی نظر رکھ رہا تھا۔ ان کی ہر کال کی ریکارڈنگ میرے پاس محفوظ ہے، ان کالوں کو میں مختلف اوقات میں سنتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے ایلن اور ایلس کی آفیسز میں خفیہ آلات بھی لگا دیے تھے تاکہ ان سے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھ سکوں۔ چونکہ یہ ایک طویل کام تھا اس لیے میں مستقل بنیاد پر ان پر نہ نظر رکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا کام سائنسی آلات کے ذریعے ریکارڈنگ پر لگا دیا تھا۔ پھر وقت ملتے ہی میں ان ریکارڈنگز کو چیک کرتا رہتا اور غیر ضروری باتیں کاٹ دیتا تھا۔ آج جب میں نے ساری ریکارڈنگ چیک کی تو مجھے پتہ چلا کہ پاکیزہ میں ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو ایلس کے دوست کے آدمی ماسٹر شوگی نے ایک مال پلازا کے سامنے گولیاں مار دی ہیں۔ اس نے چونکہ وہاں اندھا دھند فائرنگ کی تھی، اس لیے وہاں ایک اور لڑکی بھی اس کی گولیوں کی زد میں آ گئی تھی جسے ایک گولی لگی تھی۔ دونوں زخمی لڑکیوں کو ایک آدمی اٹھا کر فوراً ہسپتال لے گیا، ٹرانکو نے کہا، اور پھر وہ اس حوالے سے ساری تفصیل چیف کو بتاتا چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ ریکارڈنگ سے اسے اس بات کا بھی علم ہوا ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا فری لانسر علی عمران بھی سائرل میں دلچسپی لے رہا ہے اور اس نے مختلف لوگوں کو کال کر کے سائرل کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں بلیک تھنڈر کا سابقہ ایجنٹ ٹرومین بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا اور ان دونوں نے ایلس اور ایلن سے رابطے کیے تھے، اور چونکہ سائرل نے ان دونوں پر راز اوپن کرنے پر کوئی پابندی نہ لگائی تھی، اس لیے ان دونوں نے ٹرومین اور عمران کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، اور عمران نے ایلن سے خود بات کی تھی اور عمران نے اس سے وہ ساری تفصیل پوچھی تھی کہ اس نے پاکیزہ میں ڈاکٹر عبدالحسن کو کیسے ٹریس کیا اور اسے خفیہ مقام سے کیسے اغوا کیا۔ ایلن نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ سائرل کے حکم پر اس نے ڈاکٹر عبدالحسن کو کہاں پہنچایا تھا۔ یہ ساری تفصیل چیف خاموشی سے سنتا رہا۔ سائرل نے اگر ان پر خاموش رہنے کی پابندی نہیں لگائی تھی تو ان دونوں کو خاموش ہی رہنا چاہیے تھا۔ کیا وہ بھول گئے تھے کہ سائرل ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتا ہے اور کسی بھی وقت ان پر موت باندھ کر ٹوٹ سکتا ہے، چیف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس چیف، یہ ان کی حماقت ہے کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی کے دباؤ میں آئے اپنی زبانیں کھول دی ہیں، ٹرانکو نے کہا۔ یہ تو بہت غلط ہوا ہے کہ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو سائرل کا نام معلوم ہو گیا ہے اور انہیں اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی کے اغوا میں سائرل کا ہاتھ ہے، چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس باس، جب یہ ساری صورتحال مجھ پر واضح ہوئی تو میں نے پاکیزہ میں موجود ایک اور تنظیم سے رابطہ کیا اور اسے یہ معلوم کرنے کے لیے اس ہسپتال میں بھیجا جہاں پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف اور ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو زخمی حالت میں لے جایا گیا تھا۔ وہ اسپیشل ہسپتال ہے جہاں غیر متعلق آدمیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے اس ہسپتال کا پتہ چلا کر
ہسپتال کے ایک وارڈ بوائے کو بھاری رقم دے کر اس کے ذریعے ہسپتال کے اندر کی معلومات حاصل کی۔ اسی نے بتایا ہے کہ دونوں زخمی لڑکیوں کا آپریشن کیا گیا تھا اور ان کی جانیں بچا لی گئی تھیں۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف کو تو جلد ہوش آ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو ہوش نہ آیا تھا۔ پھر اسے ہوش آیا تو وہ کوما میں چلی گئی اور آخری اطلاع آنے تک وہ کوما ہی میں ہے۔ ٹرانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس لڑکی کا زندہ رہنا سائرل کے مفاد کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹرانکو، ڈاکٹر عبدالحسن کے ذہن میں جو فارمولہ ہے وہی فارمولہ اس کی بیٹی کے دماغ میں بھی محفوظ ہے۔ ڈاکٹر عبدالحسن تو ہمارے قبضے میں ہے، ہم اس سے فارمولہ حاصل کر لیں گے، لیکن اگر اس لڑکی کو ہوش آ گیا تو وہی فارمولہ پاکیزہ کے حوالے بھی کر سکتی ہے۔ اگر اس فارمولے پر پاکیزہ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تو ہمارے ہاتھ آنے والے فارمولے کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے گی۔ ہم اس فارمولے کو سپر پاور ملکوں کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان ممالک کو علم ہوا کہ اسی فارمولے پر پاکیزہ میں بھی کام ہو رہا ہے تو اس فارمولے کی کوئی وقت نہیں رہے گی، چیف نے کہا۔ یس چیف، میں جانتا ہوں، لیکن چیف وہ لڑکی پچھلے کئی روز سے چھپی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے فارمولہ تحریر کر کے پاکیزہ میں کسی کے حوالے کر دیا ہو، کیونکہ مجھے جو تفصیلات معلوم ہوئی ہیں اس کے تحت لڑکی ہمیشہ میک اپ میں رہتی تھی، لیکن اس روز جب وہ شاپنگ کرنے گئی تو وہ میک اپ میں نہیں تھی۔ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، پھر وہ اس طرح میک اپ کے بغیر کیسے باہر آ گئی؟ اس کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے فارمولہ اعلیٰ حکام کے سپرد کر دیا ہے، اس لیے بے فکر ہو گئی ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ٹرانکو نے کہا۔ ہاں، یہ خطرہ بہرحال موجود ہے کہ لڑکی نے فارمولہ تحریر کر کے اعلیٰ حکام کے حوالے نہ کر دیا ہو۔ اب اس لڑکی کا ملنا سائرل کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا ہے، وہ بھی زندہ، تاکہ اس سے معلوم کیا جا سکے کہ اس نے فارمولہ تحریر کر کے کسی کے حوالے کیا ہے یا نہیں۔ اب جب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو جاتا، ہم اس فارمولے کو فروخت کرنے کی کسی ملک سے بات نہیں کر سکتے، جبکہ اس فارمولے کے بدلے سائرل کو اربوں ڈالر کی کمائی ہو سکتی ہے، چیف نے کہا۔ یس چیف، ٹرانکو نے کہا، تم فوری طور پر اپنے اس آدمی سے رابطہ کرو اور اسے بھاری معاوضے کی آفر کرو اور اس کی مدد سے اس لڑکی کو وہاں سے نکال کر جلد سے جلد اس جگہ پہنچاؤ جہاں ڈاکٹر عبدالحسن کو رکھا گیا ہے۔ کیا تم ایسے انتظامات کر سکتے ہو؟ چیف نے کہا۔ اس آدمی سے چھوٹے موٹے کام لیے جا سکتے ہیں بوس، اغوا، اور وہ بھی اسپیشل ہسپتال سے، اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ ایسے کاموں کے لیے ایلس ہی بہترین آدمی ہے، لیکن اب اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے ٹرومن اور عمران ڈائریکٹ ٹچ ہو چکے ہیں۔ اگر سائرل نے ان سے کام لیا تو اس بات کا بھی انہیں پتہ چل جائے گا، ٹرانکو نے کہا۔ کچھ بھی کرو، کسی اور تنظیم سے بات کرو، انہیں زیادہ سے زیادہ معاوضے کی آفر کرو اور اس لڑکی کو ہسپتال سے ہر صورت نکلواؤ۔ اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سپر فورس کو پاکیزہ روانہ کر دوں۔ اب یہی ایک صورت ہے کہ سپر فورس وہاں کام کرے اور جیسے بھی ممکن ہو اس ہسپتال پر ریڈ کر کے وہ اس لڑکی کو وہاں سے زندہ نکال کر لے آئے، ٹرانکو نے کہا۔ پہلے تم اپنے طور پر کسی تنظیم سے بات کرو، اگر یہ کام کسی اور تنظیم کے ذریعے ہو سکتا ہے تو پھر سپر فورس کو حرکت میں نہ لاؤ، لیکن اگر یہ کسی اور کے بس کا کام نہیں ہے تو پھر سپر فورس کو تم خود لے کر پاکیزہ پہنچ جاؤ اور پھر جیسے بھی ممکن ہو اس لڑکی کو اغوا کر کے جلد سے جلد سائرل ہیڈ کوارٹر لے آؤ، سمجھ گئے تم؟ چیف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں ایسا ہی کروں گا، ٹرانکو نے کہا۔ میں بگ چیف سے بات کرتا ہوں اور تمہیں سپر فورس کا باس بنوا دیتا ہوں تاکہ سپر فورس مکمل طور پر تمہارے احکامات پر عمل کر سکے، چیف نے کہا۔ یس چیف، اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کام میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں اسکواڈ کے ساتھ جا کر خود ہی اس ہسپتال پر حملہ کر دوں گا اور وہاں سے اس لڑکی کو نکال کر لے آؤں گا۔ دوسری طرف سے ٹرانکو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے سپر فورس کا بات سن کر اسے دلی مسرت ہوئی ہو اور اس کی دیرینہ خواہش بھی رہی ہو۔ اوکے، اگر بگ چیف نے بات مان لی تو وہ تم سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں گے، چیف نے کہا، اور اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور ان میں سے ایک چھوٹا مگر جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ایک بٹن پریس کیا اور پھر ٹرانسمیٹر منہ کے قریب لا کر دوسری طرف مسلسل کال دینا شروع ہو گیا۔ ہیلو ہیلو ایس کالنگ فرام ڈی پوائنٹ، ہیلو اوور، اس نے دوسری طرف مسلسل کال دیتے ہوئے کہا۔ یس ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو، اوور۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک مشینی آواز سنائی دی جس کا مطلب تھا کہ اس کا رابطہ ہیڈ کوارٹر کے کمپیوٹرائز سسٹم سے ہو گیا تھا۔ ایس ایس بول رہا ہوں، ڈی پوائنٹ سے، اوور، چیف نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ کوڈ، اوور، دوسری طرف سے مشینی آواز نے پوچھا۔ T1 T100، اوور، چیف نے کہا۔ ڈبل کوڈ بتاؤ، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ T1 10091، اوور، چیف نے کہا۔ اپنا اصل نام بتاؤ، اوور، مشینی آواز نے کہا۔ میگراتھ، اوور، چیف نے جواب دیا۔ سائرل میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ کوڈ نمبر کے ساتھ بتاؤ، اوور، مشینی آواز نے کہا۔ میں گریٹ لینڈ کے اسپیشل ڈی سیکشن کا چیف ہوں اور کوڈ نمبر T1 100 ہے، اوور، چیف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کوفت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ سائرل کے سربراہ سے بات کرنے کے لیے وہ جب بھی کال کرتا تھا اسے اسی طویل پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا۔ مشینی کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت اس کی آواز کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ تمام کورس کی میچنگ بھی کی جاتی تھی اور پھر بگ چیف سائرل سے اس کی بات ہوتی تھی۔ ہولڈ کرو، چیکنگ کی جا رہی ہے، اوور، دوسری طرف سے مشینی آواز سنائی دی تو میگراتھ خاموش ہو گیا۔ ریسیور میں سے ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے کسی مشین گن کی بے شمار گراریاں چل رہی ہوں۔ تمام کورس نام اور تمہاری بتائی ہوئی معلومات اوکے ہیں۔
بگ چیف سے بات کرو اوور، چند لمحوں بعد مشینی آواز سنائی دی اور ریسیور میں سے ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ بگ چیف سائرن بول رہا ہوں اوور، چند لمحوں بعد ایک کراتی ہوئی اور انتہائی سرد آواز سنائی دی۔ میگرات بول رہا ہوں بگ چیف اوور، میگرات نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیوں کال کیا ہے؟ کوئی اہم بات؟ اوور، سائرن نے اسی طرح انتہائی سخت اور تخمانہ لہجے میں کہا۔ یس چیف، ایک اہم بات سے آپ کو آگاہ کرنا تھا اوور، میگرات نے کہا۔ بولو اوور، سائرن نے کہا اور میگرات نے ٹرانکوں کی بتائی ہوئی تمام تفصیلات لفظ بہ لفظ اسے بتانا شروع کر دیں۔ بیڈ نیوز، ریئلی بیڈ نیوز کے سائرل کے بارے میں پاکیزہ سیکرٹ سروس اور علی عمران کو علم ہو گیا ہے۔ اب وہ بھوتوں کی طرح سائرل کی تلاش میں لگ جائیں گے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ جس دشمن کی تلاش میں نکلتے ہیں اس کی شارک تک نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتے۔ اب انہیں نہ صرف سائرل کا علم ہو گیا ہے بلکہ انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا ہے کہ سائرل نے ہی ڈاکٹر عبدالحسن کو اغوا کرایا ہے اور وہ سائرل کے قبضے میں ہے اوور۔ دوسری طرف سے سائرل نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یس بگ چیف اوور، میگرات نے کہا۔ یہ میری کوتاہی ہے کہ میں نے ایلن اور ایلس کو اس معاملے میں خاموش رہنے کا حکم نہ دیا تھا۔ وہ پہلے بھی ہمارے لیے کام کر چکے ہیں لیکن انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی کہ سائرل ان سے کیا کام لے رہا ہے، تو پھر اس بار انہوں نے ایسی حماقت کیوں کر دی کہ ہمارا خوف دل سے نکال کر ہر بات عمران اور ٹرومین کے سامنے اگل دی۔ اوور، سائرل نے گراتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں عمران اور ٹرومین سے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہو بگ چیف، کہ اگر وہ ان تک پہنچ گئے تو وہ ان کے حلق سے ہر بات نکلوا دیں گے، اس لیے انہوں نے سب کچھ ہی ان کے سامنے اگل دیا، اوور، میگرات نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔